انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بھارت پر حملہ، پہلی بار چین کے میزائل لداخ پہنچ گئے، کئی بھارتی فوجی گرفتار، چین بھارت شدید جنگ چھڑ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت پر شدید اور تابڑ توڑ حملہ، پہلی بار چین کے میزائل لداخ پہنچ گئے، کئی بھارتی فوجی گرفتار، چین بھارت شدید جنگ چھڑ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو بھارت نے اپنا خطرناک ترین میزائل دفاعی نظام چین کی سرحد پر پہنچا دیا ہے۔ میزائل دفاعی نظام کو لداخ کے علاقے میں نصب کیا ہے، جبکہ سرحدی علاقے میں جنگی طیارے بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ کچھ اطلاعات کے مطابق بھارت چین کے ساتھ سرحد پر 30 جنگی طیارے پہنچا چکا ہے، اور ان جنگی طیاروں میں روسی ساختہ Su-30 جنگی طیارے بھی شامل ہیں۔ یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ بھارت نے چین کی جانب سے ہمالیہ کی متنازع سرحد پر عسکری تنصیبات میں اضافے کے جواب میں اپنے فوجیوں کی تعداد بھی بڑھا دی۔ اس حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین نے ہمالیہ کی متنازع سرحد پر دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں فوج اور عسکری تنصیبات کا اضافہ کیا ہے۔ ان کے مطابق چین لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ وسیع پیمانے پر فوجی دستوں کی تعیناتی اور اسلحہ ذخیرہ کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے نئی پیش رفت کے نتیجے میں نئی دہلی کو جوابی اقدامات اٹھانا پڑے۔ اس کے علاوہ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج بھارت کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر چکی ہے۔ اس تمام صورتحال میں بھارت کی حکومت اس وقت بری طرح بوکھلائی ہوئی ہے۔ چین اور بھارت کے مابین سرحدی تنازع طول پکڑ گیا، اسٹریٹجک اہمیت کی حامل دولت بیگ اولڈی پر بھی محاذ گرم ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کو چین سے چھیڑ خانی مہنگی پڑ گئی۔ ڈیپ سانگ سیکٹر میں بھی چین نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ اسٹریٹجک اہمیت کی حامل مشرقی لداخ کے علاقے دولت بیگ اولڈی پر بھی محاذ گرم ہو گیا۔ چین نے بھارتی افواج کو پوائنٹ 10 سے 13 تک گشت کرنے سے روک دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دولت بیگ اولڈی سیاچن گلیشیئر پر سپلائی کا اہم ذریعہ ہے۔ چین نے پاکستان کی طرف جانے والی قراقرم ہائی وے کی حفاظت کی منصوبہ بندی کر لی۔ چین ڈیپ سانگ سیکٹر میں اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا۔ ڈیپ سانگ کے علاقے میں بڑی تعداد میں چینی فوجیوں کے جمع ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ میں اس حوالے سے متعدد خبریں شائع ہوئی ہیں، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دولت بیگ اولڈی میں بھارتی فضائیہ کی ایک بیس سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیپ سانگ میں چین نے بڑی تعداد میں فوجیں تعینات کر دی ہیں۔ چین نے اس مقام پر بھاری فوجی گاڑیوں اور فوجی ساز و سامان بھی جمع کر رکھا ہے۔ ادھر بھارت کی جانب سے سرحد پر بھی فوجیں بھیجنے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین ابھی لداخ اور سکم میں بھی کشیدگی جاری ہے۔ چینی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سرحد کی کشیدگی کا ذمہ دار بھارت ہے۔ نئی دہلی نے وادی گلوان میں داخل ہونے کا معاہدہ توڑا۔ دو روز قبل بھارتی اور چینی فوج کے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوا تو پینگانگ سے چینی فوج کی واپسی کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے مودی سرکار پر پھر طنز کے تیر برساتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے ہماری زمین لے لی اور بھارتی واپسی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ چین کہتا ہے کہ یہ بھارت کی زمین نہیں۔ مودی سرعام چینی دعوے کی تائید کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی بھارتی فوج کی بجائے آل پارٹیز کانفرنس میں کہا تھا کہ نہ چین ہمارے علاقے میں گھسا، نہ کسی زمین پر قبضہ ہوا۔ چین نے بھارت کے خلاف اپنا S-400 بھی تعینات کر دیا ہے، انڈیا کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اربوں مالیت کے رافیل طیارے بری طرح ٹھوس ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چین نے انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے لداخ میں، تاکہ لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت تیز ہو سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی جگہوں پر تو بھارتی اور چینی فوج آمنے سامنے موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو چینی انفراسٹرکچر اور بڑھتی ہوئی فوج کی تعیناتی سے خطرات کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب بھی واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے
شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ بھارت کے بیشتر میڈیا اداروں نے خبر جعلی حلفوں میں شائع کی ہے کہ بھارتی حکومت نے ابھی تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ دفاعی نقطۂ نظر سے اہم قدم اطلاعات کے مطابق LAC پر پل کی تعمیر چین کی جانب سے ہو رہی ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ ہے جس پر بھارت دعویٰ کرتا ہے۔ پینگونگ جھیل کے جنوبی کناروں پر سڑک پہلے ہی سے موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور وہاں تک کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگونگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سے 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین جھیل میں خرناک قلعے کے پاس یہ نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ رات کو وادی گلوان میں دونوں افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ چینی حکومت کی حمایت یافتہ کئی سوشل میڈیا پر وادی گلوان پر چینی فوجوں کو پرچم لہرانے کی ویڈیو بھی جاری کی ہوئی ہے، جہاں بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایک سمجھوتے کے تحت چینی فوج گزشتہ برس وادی گلوان سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور بھارت نے اپنی پوزیشن دوبارہ بحال کروا لی ہے تاکہ چینی فوج کی ان تازہ ویڈیوز سے بھارت کے دعوے کی نفی ہوتی ہے۔ چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے ٹویٹر پر مذکورہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت سرحد کے قریب گلوان ویلی میں اپنے کردار کے ساتھ سامنے آئے اپنی ایک دن زمین بھی نہ دینے والا بھارت اور PLA کے فوجی 2022 کو چینی لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخبار گلوبل ٹائمز نے، جسے چین کی حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کا ترجمان قرار دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ رپورٹ شائع کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ نئے سال کے موقع پر وادی گلوان میں چینی پرچم لہرایا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2022 کے پہلے دن چین کا پرچم پوری ملک میں لہرایا گیا، جس میں ہانگ کانگ اور وادی گلوان کے خصوصی طور پر زیر انتظام علاقے شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق اخبار کو ایک ایسی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جو چینی فوج انڈین سرحد کے قریب وادی گلوان میں ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہیں، جس پر لکھا ہے کہ ایک انچ بھی زمین بھی نہ چھوڑیں گے۔ اس ویڈیو میں یہ فوجی قوم کو نئے سال کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ پھر چینی فوج پر جوش انداز میں کہتے ہیں کہ اپنے وادر وطن سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے سرحد کا بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے۔ اس کے ایک دن بعد گلوبل ٹائمز نے دوبارہ ٹویٹ کی اور اس کا بھی کچھ تصویر کے ساتھ انڈین میڈیا کا حوالہ دیا کہ نئے وفاق کے موقع پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا اور چین کے فوجیوں نے ایک دوسرے پر کو بھی مبارکبادیں پیش کیں اور اس میں مشرقی لداخ کے وہ علاقے بھی شامل تھے جو تنازعات کا شکار تھے۔